ہتھاں نو بلند کر کے نعرہ تکبیر، ہون نال دوسرا بھی چوک لو تاکہ سردی سستی اتر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ میں اپنے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر نوید الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے دعوت سخن پیش کرنا، سٹیج تے آن اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ پروفیسر نوید الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر فاضل نوجوان حضرت مولانا فیاض احمد نوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا عالمانہ فاضلانہ خطاب بھی ہونے والا ہے، اور ان کے ساتھ ہی میری جماعت کے بزرگ، میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا رضا اللہ صاحب خطیب مسجد حاضہ تشریف فرما ہے، اور آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر میری اور آپ کی ملاقات کا سبب میرے فاضل بھائی حضرت مولانا عبدالعظیم ادریس حفظہ اللہ اور محترم جناب محمد اشفاق شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور میرے انتہائی مخلص بھائی محترم جناب رحمت اللہ شاکر صاحب علامہ احسان اسلامک سٹی سینٹر کھڑیا خاص۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بھائیوں کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے جو وقت اسٹیج کی طرف سے دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی 5 منٹ پہلے ہی اپنی بات کو ختم کر دوں۔ میں جس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بڑا ہی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ جو بھی میں عمل کروں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جب تک اس عمل کے اندر 3 شرطیں پوری نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ آپ اس طرح سمجھیں کہ عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ سارے بولو کتنی شرطیں؟ واقعی شاکر صاحب آج ٹھنڈا ہے کام۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 3 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے، بھائیان ساؤنڈ ایتھے کہ عقیدہ توحید والا۔ سارے بولو عقیدہ۔ دوسری شرط یہ ہے جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جو بھی کام کیا جائے وہ کملی والے آقا کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ انشاءاللہ انہی 3 باتوں پر چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ میرا اللہ اپنی ذات کے اندر تنہا ہے، اپنی صفات کے اندر تنہا ہے، اور اپنی صفات کے تقاضوں کے اندر بھی تنہا ہے۔ میری ذات اپنی نفی کے طور پر میرے رب کی ذات کا کائنات کے اندر کوئی ثانی نہیں، اور میرے رب نے عقیدہ توحید کے مسئلے کو واضح فرمایا
فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میں یہ بات کہوں گا، اللہ نے قرآن میں اگر یہی کہہ دیا ہوتا کہ میں ایک ہوں، ہم نے اللہ کی بات کو مان لینا تھا، لیکن اللہ تو نے کل کہہ کر اپنے نبی کی زبان سے اپنی توحید کا اقرار کیوں کروایا ہے؟ قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تو اپنے حبیب کی زبان سے کیوں کہلوا رہا ہے؟ میں تو ایک ہی بات سمجھا ہوں، میرے رب نے کل کہہ کر اگر اپنی توحید پر بھی مہر لگوائی ہے تو جناب محمد کی لگوائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، پروفیسر نوید الرحمان صاحب۔ اور فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کس سے بے نیاز ہے؟ اللہ کھانے سے بے نیاز ہے، اللہ پینے سے بے نیاز ہے، اللہ بیوی سے، بچوں سے، خاندان سے، قبیلے سے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تو ان ساری کی ساری چیزوں سے بے نیاز کیوں ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، میرا رب ساری کائنات کی ان چیزوں سے بے نیاز اس لیے ہے، میرا رب بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور سارے بولو میرے رب سے بھی آگے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ساری کائنات کا چکر لگاؤ، میرے رب کے برابر کوئی ذات ہو سکتی نہیں ہو۔ اور میرے رب کی ذات کیا ہے؟ میرے رب نے اپنا تعارف قرآن میں کروایا، 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا کائنات والو اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، فرمایا کائنات والو میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے تو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ بغیر ستونوں کے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر میرے رب کی ذات کا تعارف کرنا ہو، کعبہ کے رب کی قسم دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب رات کو تھک ہار کر اپنے بستر پہ آ کے لیٹنے لگو اور تیرے ہاتھ کے اندر ایک دودھ کا گلاس تھما دیا جائے تو اتنی بات پہ غور کیا کر یہ کہاں سے آیا ہے، تجھے اپنے مالک کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کائنات والو میرا رب تنہا اور یکتا وہ ذات ہے جس نے گائے بھینس اور بکری کے تھنوں کے اندر دو بدبودار مادوں کے درمیان میں سے حضرت انسان کے پینے کے لیے خوشبودار دودھ کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور میرے رب کی ذات کون سی ہے؟ میرے رب کا کائنات کے بنانے کے اندر بھی کوئی شریک نہیں، اور سارے بولو کائنات کے نظام کو چلانے کے اندر بھی کوئی شریک ہو سکتا؟ بنانے والا بھی اللہ اور سارے بولو چلانے والا بھی اللہ۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھے یاد آیا ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا مناظرہ ایک دہریے کے ساتھ ہوا، کیمونسٹ کے ساتھ ہوا۔ وہ کہنے لگا اس کائنات کو بنانے والا بھی کوئی نہیں اور چلانے والا بھی کوئی نہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے میں یہ ثابت کروں گا کہ کائنات کو بنانے والا بھی اللہ اور چلانے والا بھی اللہ۔ جب مناظرے کا وقت طے پا گیا، وہ دہریہ وقت سے پہلے پہنچ گیا اور امام صاحب ذرا تاخیر سے پہنچے۔ وہ دہریہ کہنے لگا امام صاحب آپ وقت کے بہت بڑے امام ہو، آپ وقت پر کیوں نہیں آئے؟ امام صاحب فرمانے لگے جب میں تیری طرف چل کے آ رہا تھا، میرے اور تیرے درمیان میں ایک سمندر حائل تھا، ایک دریا حائل تھا، لیکن میں نے دیکھا کنارے پر کوئی کشتی نہیں تھی۔ میں نے کیا دیکھا؟ ایک لمبا سا درخت کٹ گیا،
لیکن اس کو کاٹنے والا کوئی نہیں تھا. اس کے تختے بن گئے, پھر وہ خود بخود کشتی بن گئی, لیکن اس کشتی کو بنانے والا نہیں تھا. وہ دریا میں اتر گئی, لیکن اس کو چلانے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ کشتی مجھے خود بخود دوسری طرف لے آئی ہے. وہ داہریہ کہنے لگا, امام صاحب آپ کیسی عقل سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کشتی کسی بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئی اور چلانے والے کے بغیر کیسے چل گئی؟ امام ابو حنیفہ نے آگے سے جو جواب دیا, کعبے کے رب کی قسم ہے اگر اس کو سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا. اور راجو وال کے رہنے والوں, اللہ کی توحید پہ غور کرنا. امام صاحب فرمانے لگے, میں تجھے یہی بات تو بتلانا چاہتا ہوں, اگر کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی, چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی, تو اتنا بڑا کائنات کا نظام بھی کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا, چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا. اس کائنات کے نظام کو بنانے والا میرا اللہ ہے, اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی میرا اللہ ہے. اور جو یہ عقیدہ توحید ہے. اور اقبال نے کیا خوب کہا تھا, اس نے کہا منت کیوں مانگتے ہو اوروں کے دربار سے اقبال, وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے. بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتلا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کعبے کے رب کی قسم, جو رب تیرے کام نہ کر سکے پھر تو غیروں کے در پہ چلا جایا کر, لیکن جب میرا رب تیرے ساری زندگی کا کام سنوارنے والا ہے, پھر سارے بولو اس رب کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت رہ سکتی؟ اور کیوں نہیں رہ سکتی؟ ہم تو کہتے ہیں عقیدہ توحید کے بغیر سارے بولو میرے رب نے کوئی عمل قبول کرنا نہیں. میرے آقا مکہ کے اندر کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میرے قریشی ساتھیوں, سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, کہا حل وجدتمونی صادقا و کاذبا, میں نے 40 سال کا عرصہ گزارا, مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا پایا ہے؟ سارے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق بھی ہو, آپ امین ہوئے. کہا مجھے اتنا سچا مانتے ہو, میری ایک سچی دعوت میں غور کرو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, پھر آج کے بعد اس بات کا اقرار کر کے جاؤ عزا لات منات حبل اور بوانا کے سامنے تمہاری جبین نیاز نہیں جھکے گی. آج کے بعد اگر قیام رکوع اور سجدہ کیا جائے گا تو مالک کائنات کے در پر کیا جائے گا, یہ تم اقرار کر کے جاؤ. پھر زمین پر اس توحید کے اعلان کے بعد زمین پر ہاتھ کسی غیر کا نہیں گیا, بلکہ آپ کا سکا چچا ابو لہب زمین سے پتھر اٹھاتا ہے اور میرے آقا کے چہرہ پر انوار کی طرف پھینکتا ہے. اور مسلمانوں پتا ہے کون سا چہرہ تھا جس چہرے کے بارے میں ایک رات کچے صحن والی اور کچی چھت والی مسجد نبوی کے اندر مدینے کا ماہ تمام سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے سو رہا تھا, آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا. حضرت جابر آئے, دل میں خیال آیا جابر آج فیصلہ کر کے جا, آسمان کا چاند پیارا لگ رہا ہے یا مدینے کا چاند محمد پیارا لگ رہا ہے؟ فیصلہ کر کے جا. جابر نے بار بار دیکھا, آخرکار فیصلہ سنانے پر مجبور ہو گیا, کہنے لگا آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ کر مجھے اس طرح لگ رہا تھا کہ اگر آسمان کے چاند کو بھی حسن ملا ہے تو محمد کے مکھڑے سے ملا ہے. میرے آقا اور پھر ہاتھ گیا اور کیا کہتا ہے اپنی گندی زبان سے, تبا لک یا محمد علی ھذا جماعتنا, نعوذ باللہ اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ تو ایک رب کی توحید کی دعوت دینے والا ہے. میرے رب نے اپنی توحید کی لاج رکھی, فرمایا میرے حبیب
اس کی گستاخی کا جواب تو نہیں دے گا بلکہ اس کی گستاخی کا جواب رب کائنات عرش کی بلندیوں سے عطا فرمائے گا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور بدبخت تو توحید کی وجہ سے میرے حبیب پر اپنی آوازوں کو کستا ہے اور میرے رسول کے ہاتھ کے ٹوٹ جانے کی بات کرتا ہے۔ یاد رکھ، رب فرما رہا ہے قیامت کا سورج طلوع ہونے تک سورہ لہب کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ابو لہب کے اوپر مسلمانوں اور مومنوں کی لعنتیں برستی رہے گی۔ اور توحید کیا ہے؟ توحید والوں کو سارے بولو میرا اللہ کبھی رائے گاں کرتا؟ اب بولو کرتا؟ اللہ لاج رکھتا ہے۔ ایک دفعہ میرے آقا کی صحابیہ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے کہا زنیرہ تو نے عزا لات منات اور حبل کی خدائی کا انکار کر دیا ہے، میں تیری آنکھوں کے اندر گرم کی ہوئی سلاخوں کو پھیر دوں گا۔ زنیرہ نے کہا ابو جہل تو توحید کی خاطر میری آنکھوں کے چھن جانے کی بات کرتا ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو پھر بھی رب کی توحید کا انکار کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا۔ کہا تیری آنکھوں کو چھین لیا جائے گا، کہا پریشان نہ ہو۔ ابو جہل نے دو گرم کی ہوئی سلاخوں کو سیدہ زنیرہ کی آنکھوں میں پھیر دیا، آنکھیں جلس کر زمین پر گر پڑی، آنکھیں بند ہو گئی۔ سیدہ زنیرہ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، اللہ آنکھیں دینے والا تو ہے، اور ابو جہل کہتا ہے عزا نے عطا کی تھی۔ اللہ اگر تو کافر کا منہ بند کرنے کے لیے زنیرہ کو تو آنکھیں عطا کر دے تو تیری ربوبیت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کی لاج رکھی۔ سجدہ زنیرہ کا جلسی ہوئی آنکھوں والا چہرہ آسمان سے زمین کی طرف بعد میں آیا تھا۔ رب کائنات نے سیدہ زنیرہ کو تو چمکتی ہوئی آنکھیں پہلے عطا کر دی تھی۔ بات ختم کروں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جو بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ۔ آج ذرا قرآن کی دو چار آیتیں سو۔ فرمایا کل اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج آیتیں بھی شاکر صاحب کھولنے والی یاد آ رہی۔ کل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے کام میں کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ للہیت کا معنی یہ ہے اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ اور میرے رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے نصیبے میں فرمائے۔ حوض کوثر جس نے قیامت والے دن نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر کا جام پی لیا، 50,000 سال کا دن گزر جائے گا لیکن حوض کوثر کی برکت کی وجہ سے پیاس کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ حوض کوثر کیا فرمایا؟ للہیت پہ ذرا غور کرنا۔ شیخ رضا اللہ صاحب للہیت پہ ذرا غور کرنا۔ نوری صاحب کیا رب نے فرمایا؟ فرمایا فصلی لی، یہ للہیت ہے۔ کیا فرمایا؟ فصلی لی ربی کا ونہر، اے میرے حبیب تو نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھا کر اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے کیا کر۔ ہائے ہائے، نماز بھی اللہ کے لیے، سارے بولو قربانی بھی اللہ کے لیے۔ ایک آخری بات اس موضوع پر، نماز پڑھنی ہے۔ حضرت شیخ انصر رحمان یزدانی صاحب خدا کی قسم اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے، پورے جلسے کا خلاصہ نچوڑ بیان کر رہے تھے، اتنی پیاری سیر حاصل گفتگو۔ میں یہ کہنے لگا تھا جب بندہ پڑھتا ہے نا نماز، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے بندے نے آ کر وضو کر کے قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کیا، قیام میں جا کر اللہ کو راضی کیا، پھر سجدے میں جا کر کس کو راضی کیا؟ اللہ کو۔ پھر بندہ بیٹھ کے التحیات تشہد کے اندر
ہائے اللہ رکوع، اللہ قیام، اللہ میرا سجدہ تو کب قبول کرے گا؟ اب اتحیات میں بیٹھ کر بندہ مومن نے اقرار کیا کیا، ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا۔ اتحیات میں بیٹھ کر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اتحیات للہیت نہیں سمجھنی تم نے، کیا کہا؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے اللہ میں تیرے سامنے اس بات کا اقرار کر رہا ہوں، میری قولی فعلی مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، میری نیت خالص تیرے لیے ہے، میں نماز تیرے لیے پڑھتا ہوں، قرآن تیرے لیے پڑھتا ہوں، قیام تیرے لیے کرتا ہوں، رکوع تیرے لیے کرتا ہوں، سجدہ تیرے لیے کرتا ہوں۔ اور سارے بولو قربانی بھی کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ یہ للہیت ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے اور دکھلاوے کا عنصر آ جائے، سارے بولو میرے رب کو ایسا عمل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ریاکاری آ جائے، بڑے سے بڑا عمل بھی میرے رب نے قبول نہیں کرنا۔ اور اگر ریاکاری آ جائے، احد پہاڑ کے برابر عمل کیا جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر للہیت پیدا ہو جائے، اللہ کی رضا کا عنصر پیدا ہو جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے بندہ مچھر کے پر کے برابر عمل کرے گا، اللہ اپنی رضا کو دیکھ کر اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ للہیت کی وجہ سے اپنے بندے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ میرے نوجوان بھائی سردار عمران ڈوگر صاحب، بھائی ندیم ڈوگر صاحب، ہمارے دیگر رفقا ہمارے ساتھ آئے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ آخری شرط کیا ہے؟ انشاءاللہ ٹائم پہ مقام۔ تیسری شرط کیا ہے؟ جو بھی کام کیا جائے وہ کملی والے کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ جو کام سنت کے مطابق نہیں ہے، سارے بولو میرے رب کو عمل قبول نہیں ہے۔ ایک آیت سنو، فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے اہل بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو ہماری محبت الہ العالمین کے لیے ہو جائے، پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، پھر میں محمد کی پیروی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سوال یہ پیدا ہوا، جو تیرے حبیب کا پیروکار بن جائے گا، تیرے رسول کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بن جائے گا، آپ کا متبع سنت بن جائے گا، اللہ تو اس کو عطا کیا کرے گا؟ فرمایا جو میرے رسول کا پیروکار بن جائے گا میں اس کو 2 انعام عطا کروں گا۔ سارے بولو کتنے انعامات؟ 2 انعام۔ پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اور تو رسول کا پیروکار بن کے آئے گا، میرا اللہ پہلا انعام یہ عطا کرے گا، جب تو رسول کا پیروکار بن کے آئے گا پھر تو اپنے رب سے پیار نہیں کرے گا بلکہ عرش والا رب خود تیرے ساتھ پیار کرے گا۔ یہ پہلا انعام ہے۔ اور خدا کی قسم جس کا کسی ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، خدا کی قسم وہ اپنے پیر زمین پہ نہیں لگاتا۔ جس کی محبت مالک کائنات کے ساتھ ہو جائے اس کے مقام کا کیا کہا جائے گا؟ جس کی مالک کے ساتھ محبت ہو جائے۔ اور دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تو اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن رسول کا پیروکار بن کے آئے گا، آقا کی سنت کا پیروکار بن کے آئے گا، مالک کائنات رسول کی پیروی کی وجہ سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول کی پیروی کس طرح سے ہم نے کرنی ہے؟ میرے رب نے فرمایا جو رسول کے پیروکار بن گئے، مالک کائنات نے ان کے نام کو ساری دنیا میں روشن فرما دیا ہے۔ اور کس نے؟ اور سنت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مصور
کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ فرمانے رسول ہے۔ پھر چون چرا کی گنجائش نہیں، بنی اسرائیل کی طرح نہ کرنا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے مانا نافرمانی کر لی۔ مومن کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، ادھر سے رب کا قرآن آ گیا، کملی والے کا فرمان آ گیا، چون چرا نہیں کیا ہے، فوری طور پہ رب کے قرآن کو اور آقا نامدار کے فرمان کو سینے سے لگا لیا ہے۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور پتا ہے جو رسول کے متبع بنے، جو رسول کے پیروکار بنے، اپنی اختتامی باتوں کی طرف آؤں، میرے رب نے ان کے نام کو روشن کیا کیا، او آؤ اس بات پہ غور کرنا، جو میرے رسول کا پیروکار بن جاتا ہے پھر آیا تو ابو بکر تھا، رب نے صدیق بنا دیا، آیا تو عمر تھا، رب نے فاروق بنا دیا، آیا تو عثمان تھا، رب نے ذوالنورین بنا دیا، آیا تو علی تھا، رب نے حیدر اکرار بنا دیا، آیا تو بلال تھا، رب نے مؤذن رسول بنا دیا، آیا تو امیر معاویہ تھا، رب نے کاتب وحی بنا دیا۔ اور میں اپنے علماء کرام کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، اور آیا تو حافظ محمد یحییٰ تھا، رب نے ولی کامل بنا دیا، آیا تو عبداللہ شیخو بری تھا، رب نے مناظر اسلام بنا دیا، آیا تو محمد حسین شیخو بری تھا، رب نے شیخ القرآن بنا دیا، آیا تو حبیب الرحمن یزدانی تھا، رب نے شہید اسلام بنا دیا، اور آیا تو علامہ احسان الہی ظہیر تھا، رب نے ان کو جنت البقیع کا مہمان بنا دیا۔ اور سنو بات، ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ جب تک ہم انشاءاللہ زندہ رہیں گے کملی والے کا پرچم لہراتے رہیں گے، ختم نبوت کا پرچار ہوتا رہے گا۔ اور مسلمانوں، شیخ صاحب مسلمان کس غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ آج پاکستان کے اندر، یہ وطن عزیز کے اندر، کبھی صفدرآباد کے اندر مسلمانوں کے قبرستان پر مرزائی اپنی قبریں بنانے کی ناپاک جسارت کرتا ہے، کبھی پاکستان کے اندر مرزائی فزکس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی پاکستان کے خزانے کی چابیاں آصف میاں قادیانی کے ہاتھوں پر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب نیا ڈرامہ رچایا گیا ہے، پیمرا جو پاکستان کے میڈیا کا انچارج ہے وہ مرزائیوں کو پرمٹ جاری کر رہا ہے کہ وہ اپنا ٹی وی چینل بنا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ میں علاوہ بصیرت آج کے اس پروگرام کے اندر آپ کو جگا کر اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کملی والے کی ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت پروفیسر نوید الرحمان صاحب۔ اور ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ قربانیاں دو گے۔ اور یاد رکھو مرزا غلام احمد قادیانی جو بیچارہ ایک آنکھ سے بھی محروم تھا، اور میں کہنا آج کسی ایک گڈی دی چال دی ایک لائٹ بجھ جائے نا تے ٹریفک والے اس گڈی نو سڑک تے نہیں چلن دیندے، تے جندا ایک بیڑی بجھ جائے سارے بولو نبوت دی پٹڑی تے کدے چل سکدا؟ کیویں چلے گا؟ اور اسی سارے بولو چلن بھی دینا۔ اور جاؤ ایک آخری بات، ہم انشاءاللہ آپ کے ضمیروں کو اس عقیدے کے ساتھ جھنجھوڑتے رہیں گے، انشاءاللہ صحابہ کی نموز کا
دفاع کیا جائے گا، اللہ کی توحید کا نغمہ الاپا جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کملی والے کا نام بھی کائنات میں چمکتا رہے گا، اور کملی والے کا کام بھی ساری کائنات میں چمکتا رہے گا۔ اور اپنے موضوع کو وقت کی نزاکت کی وجہ سے ایک اقبال کے شعر کے اندر پرو کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سنت رسول کے بغیر اللہ نے کوئی عمل قبول کرنا نہیں۔ اقبال نے کہا تھا جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقشے قدم۔